آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسی مخلوق بھی ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، جو انسان کے دل میں وسوسہ ڈال سکتی ہے، جو اس کے خواب بدل سکتی ہے، اور ہاں کبھی کبھی تو اس کی زندگی بھی الٹ دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے جن اور بلیک میجک کی، لیکن یہ وہ کہانی نہیں جو آپ لوگوں نے ہارر موویز کے اندر دیکھی ہے۔ یہ کہانی ہے حقیقت کی۔ قرآن اور سنت کی روشنی میں یہ وہ سچائی ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتی ہے۔ مجھے رضیہ کہتے ہیں، اور آج ہم سمجھیں گے کہ کس طرح سے جن اور بلیک میجک اصل میں ہیں کیا، اسلام میں ان کا کیا مقام ہے، اور ہم اپنے آپ کو ان سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ سورہ الحجر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جن کو ہم نے اسموک لیس فائر سے پیدا کیا۔ یہ انسان کے پیدا کیے جانے سے پہلے ہی زمین پر تھے، ان میں عقل بھی تھی اور طاقت بھی، مگر انہوں نے زمین پر خون خرابہ مچایا۔ جب اللہ پاک نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو جنوں نے حسد کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور جن دونوں سے کہا۔ سورہ البقرہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اور پھر یہاں سے شروع ہوتی ہے ابلیس کی کہانی۔ ابلیس جو کہ ایک جن تھا اور سب سے پہلا میجیشن، دا میجیشن آف ڈسیپشن بنا۔ سورہ الکاف کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابلیس جنوں میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ ابلیس نے انسانوں سے حسد کیا اور اس کا سب سے پہلا میجک تھا وسوسہ۔ سورہ طٰہٰ میں ہے کہ جب اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تو اس نے کہا کیا میں تمہیں ایک ایسے درخت کا راستہ بتاؤں جو ہمیشہ کے لیے زندگی اور سلطنت دے۔ یہ تھا اس کا پہلا سائیکولوجیکل سحر یا جادو جو آج بھی ہمارے ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پہ بیس تھی، اس میں بات کی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں انسان اور جن دونوں ہی کام کرتے تھے۔ سورہ سبا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور جن اس کے حکم سے اس کے لیے کام کرتے تھے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد کچھ شیاطین، کچھ جنوں نے یہ کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے سحر یعنی جادو سے حکومت کی، تو اللہ پاک نے ان کی اس بات کو جھوٹ ثابت کر دیا، اور اللہ پاک نے سورہ البقرہ میں فرمایا کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے لوگوں کو سحر یعنی جادو سکھایا۔ یعنی کہ سحر جادو کے اصل سورسز شیاطین اور گمراہ جنات ہیں۔ سورہ البقرہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ ایسا جادو سیکھتے ہیں جسے مرد اور اس کی بیوی کے درمیان علیحدگی پیدا ہو جائے۔ پھر اسی سورہ بقرہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً فرماتے ہیں کہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ یعنی سحر جادو حق ہے مگر اللہ کے اذن، اللہ پاک کی مرضی کے بغیر بے اثر ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ واقعہ آتا ہے کہ مدینہ میں ایک یہودی تھا جس کا نام تھا لبید بن اسام۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سحر یعنی جادو کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کے اس واقعے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو سورہ، پہلی سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق، اور دوسری سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس، یہ دو سورہ نازل فرمائی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک نوٹ پر، ہر ایک گرہ پر یہ آیات پڑھی تو وہ بند کھل گئے اور سحر یعنی جادو کا اثر جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ اس واقعہ میں بتایا جاتا ہے کہ سحر حق ہے مگر اللہ پاک کا کلام اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ البقرہ کی آیات
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ اور قائم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص ہر نماز کے بعد آیات الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے۔ اسی طرح سورہ البقرہ کی ایک اور آیات جو ہے آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہ والمؤمنین، جو شخص رات کو ان دونوں آیات یعنی آیات الکرسی اور یہ دوسری آیات جو کہ 285 اور 286 ہے سورہ البقرہ کی، آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہ والمؤمنین کو پڑھتا ہے، وہ اس کے لیے کافی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ایک مومن کے سچے واقعے کی جن پر جادو ہوا تھا اور پھر انہوں نے کس طرح سے اس جادو سے نجات پائی۔ ابن خاطر لکھتے ہیں کہ ایک شخص پر جادو ہوا تھا، اس نے 3 رات تک سورہ البقرہ پڑھی اور قرآن کے لفظ اس کے لیے روشنی بن گئے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم کے اندر فرمایا ہے، شیطان اس گھر سے بھاگتے ہیں جہاں سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے۔ جب انہوں نے جادو سے صحت یاب ہوئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے پیر نے نہیں قرآن پاک نے بچایا ہے، اور اسلام کا بھی یہی پیغام ہے کہ علاج قرآن سے ہے، دکان سے نہیں۔ آج بھی لوگ سحر یعنی جادو کا سہارا لیتے ہیں پیار، مال اور بدلے کے لیے، لیکن سورہ النساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شیاطین کو اللہ کے سوا اپنا دوست بناتے ہیں وہ خلا نقصان کرتے ہیں، یعنی جن سے مدد لینا اللہ سے دوری کی نشانی ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتا ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ دعا ہے من قالا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیئا فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرات لم یصحبہ فجات البلاء۔ تو ناظرین، دنیا کے ہر ایک اندھیرے کے پیچھے ایک روشنی ہے۔ جن اور جادو برحق ہے، لیکن اس کا اثر صرف ان لوگوں پر ہوتا ہے جو اپنے رب سے دور ہو جاتے ہیں۔ جب ایک انسان، ایک مومن، ایک مسلمان قرآن کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو اس کا ہر دن ایک اسپرچول شیلڈ بن جاتا ہے۔ تو آج سے قرآن پڑھیے، اذکار اپنی عادت بنائیے اور یقین رکھیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کافل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اگلے ایپیسوڈ میں بتاؤں کہ کیسے پہچانیں کہ کسی پر سحر یا جن کا اثر ہے اور اس کا اسلامک علاج کیا ہے تو کامنٹس میں لکھیں پارٹ 2 چاہیے۔ میں ہوں رضیہ اور ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔